اے ایمان والو، ایک اور پاک رات ہمارے درمیان آنے والی ہے، 15 شعبان کی رات۔ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہم جیسی گھر میں بیٹھی لیڈیز کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے 15 شعبان کو کون سی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں کرنی ہے اور کس طریقے سے مانگنی ہے۔ کیونکہ جب دینے والے کی ذات پورے جلوہ فروز میں ہو تو ہمیں ان کے سامنے کیسے دعا کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو رات کا قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر جلوہ فروز ہو جاتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے رزق کی طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، اور کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، کوئی ہے حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت میں دور کر دوں، کوئی حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں، تو ہم کیوں آہذاری نہیں کرتے؟ تو پھر ہم کیوں گر گرا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری مصیبتوں کا حل کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش کیوں نہیں مانگتے، مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ جب افسر کی قلم چل رہی ہوتی ہے فیصلے کی، تو اس وقت فیصلہ لکھوانا اپنی مرضی کا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ لکھا جا چکا ہوتا ہے، پھر اس کو بدلوانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب افسر بیٹھا ہوا ہے آپ لوگوں کے فیصلے لکھنے کے لیے کہ ہم نے فلاں شخص کو اس سال میں اتنا رزق دینا ہے، اس کو اتنی رحمتیں دینی ہیں، اتنی برکتیں دینی ہیں، اس کو فلاں چیز اتنی دینی ہے، تو اس وقت آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے رو کے آہذاری کر کے کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ پاک مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس رات کو آپ کے ساتھ فل محبت و شوق میں ہے، زور و شوق میں ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ تو آپ پورا سال تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ میرے مالک مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اس رات جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو آپ کو کیا چاہیے، تو اس رات آپ رو کر اللہ کے سامنے اپنی تمام حاجتیں منوا لو، اپنی تمام چیزیں لکھوا لو کہ میرے مالک مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اس رات میں تمام بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال میں مریں گے اور جو بچے اس سال میں پیدا ہوں گے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس دن رزق نازل ہوتے ہیں۔ اب جو بے اولاد لوگ ہیں وہ آج کی رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرما، کیونکہ فیصلے کی رات آج ہے، آج فیصلے ہونے ہیں کہ کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے فوت ہونا ہے۔ اور جو لوگ بے روزگار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کی دعا کریں، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ فلاں شخص کو ہم نے کتنا رزق دینا ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہوں گے، اس رات ہمیں پتہ ہے کہ اس رات فیصلے ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کام لگانے ہیں کہ اس کو فلاں فلاں چیز دینی ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، فرشتوں سے فرمائے گا کہ نہیں یہ عبادت کر رہا ہے تو اس کو تم نے مشکلیں دینی ہیں، اس کو تم نے رزق نہیں دینا؟ فرشتوں سے یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ہم اللہ کی عبادت میں ہوں گے نا اس رات، تو جب اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہے ہوں گے، جب اللہ کی نظر کرم ہمارے پر ہوں گی کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ خوشی میں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائیں گے ہم جیسے گناہ گار پر، اگر تو خدا نخواستہ ہم نے فوت ہونا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، ہماری مغفرت فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اس کی مغفرت فرما دینا۔ اگر ہماری زندگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائیں گے، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے کہ یہ بندہ میرے لیے میری عبادت کر رہا ہے اور میں اس کے رزق اور اس کی مصیبتوں کو دور کیوں نہ کروں۔ تو آپ کو جو بھی چیز چاہیے آپ اللہ تعالیٰ سے اس رات کو 15 شعبان کی رات کو خصوصاً جس دن فیصلے ہونے ہیں اس دن مانگیے، کیونکہ پورا سال مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں، جب فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو تبدیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، سب کے لیے مغفرت طلب کیجیے، کیونکہ
सैयदना सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया। जब बंदा सो रहा होता है तो उसकी अचानक आँख खुलती है तो वो देखता है कि साथ वाला किधर है? तो उसने घबरा कर बाहर देखा और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के अंदर से हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज 15 शबान है, तो अल्लाह ताला आज आसमान और ज़मीन के दरमियान में तशरीफ़ लाते हैं और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। बनी कल्ब या एक कबीला था, जे यानी कि उस घर में बहुत सी बकरियाँ होती थी। तकरीबन हर घर में बकरियाँ ही होती थी। अगर एक घर में भी 200-400 बकरियाँ हों और एक रवायत मशहूर है कि उनके पास इतनी बकरियाँ थी कि अगर वो घर से लेके निकलते तो एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ तक एक पूरी वादी जो दरमियान में होती है वो सारी बकरियों से ही भर जाती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी कल्ब यानी कि उन बकरियों की मिसाल दी कि नबी तो अल्लाह ताला उन बकरियों के बालों बराबर जितने बकरियों के बाल हैं, एक बकरी नहीं हज़ारों बकरियाँ और एक बकरी के ऊपर कितने बाल होते हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला उन बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाता है। अल्लाह ताला से दुआ करें, हो सकता है हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह ताला को तो बस एक छोटी-सी अदा पसंद आ जाए तो हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको इबादत कौन-कौन सी करनी है 15 शबान में ये बताऊँगी और इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।